حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، عمائدین شہر، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں مختصر سی قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رب العالمین کا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، انسانیت کے نام، اس موضوع پر آپ کے روبرو کچھ باتیں کہنے کی جسارت کروں گا. معزز حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس آیت سے جو ہمیں نقطے کی بات جس کا ہمیں علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم، جماعت، گروہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ سارے جہان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا. یہ ذہن میں رہنی چاہیے. یہ بات لوگ سمجھتے ہیں، خاص کر کے مسلمان سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. بالکل صحیح، لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی وہ رسول ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے. اور ہم کو اسلام مکلف کرتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے کہ تم ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارے بھی رسول ہیں، غیر مسلموں کے بھی رسول ہیں، بلکہ سارے انسان کے رسول ہیں. یہ ذہن میں رہنی چاہیے. دوسری بات، جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تھے، اس کا پس منظر اور اس ماحول کا اگر ہم جائزہ لیں تو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی 20 پر 3 سال، 40 سال عام لوگوں کی طرح محمد بن عبداللہ تھے. 40 سال تلک نبوت جب ملی، محمد رسول اللہ ہوئے اللہ کے جانب سے. اللہ کے رسول 40 سال کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول بنے. 23 سال میں، 20 پر 3 سال میں بدلاؤ جو قوم کے اندر آیا، اور وہ بھی کیسی قوم، اس کی مثال 2 گھڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر کے 2 لوگ جاتے رہتے ہیں آپس میں. اور عرب قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار کو نیام میں لے کر ہی گھومتے. وہ ان کا اسٹائل، طریقہ، وہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ تھا، عیب نہیں، ماحول. وہ 2 گھڑ سوار گھوڑے پر سوار 2 آدمی اگر راستے میں جا رہے ہیں، تنگ راستہ آتا ہے جس میں ایک ساتھ دونوں پار نہیں ہو سکتے، پہلے ایک آدمی اس کے بعد دوسرا آدمی، یہ دونوں میں اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پہلے پار کروں گا، میں پہلے اس راستہ کو پار کروں گا.
دوسرا کہتا ہے میں پہلے پار کروں گا. دونوں میں بات بڑھتی ہے اور دونوں کے تلوار نیام سے باہر لڑائی کے لیے تیار. دونوں لڑتے لڑتے ہار اور جیت کا مسئلہ ہو جاتا. اس کے بعد اپنی کنبہ بلاتا, خاندان بلاتا, قبیلہ بلاتا, حتیٰ کہ جب یہ دونوں مرنے لگتے اپنے اولاد کو یہ وصیت کر کے مرتے کہ فلاں آدمی سے ہمارے ساتھ جنگ ہے, تم مرتے وقت ہار نہیں ماننا اس کے ساتھ. ایسی قوم تھی عرب کی. ایسے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اب ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے پوری سیرت طیبہ اگر ہم پڑھ لیں, دو چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا. دو چیزوں پر. ایک وحدت رب, یعنی ہم سب کا ایک ہی رب ہے, ایک ہی معبود ہے, ہم سب کو چاہیے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اسی رب کی عبادت کی جائے. ایک یہ بات. اور دوسری بات وحدت اب, یعنی ہم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں, انسان ہونے کے ناطے ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ماں باپ کے اولاد ہیں انسان, اور ایک رب کی ہمیں عبادت کرنی ہے. پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے اسی دو بات کا علم ہمیں ہوتا ہے کہ ان دو باتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پس منظر ذہن میں ہے کہ ایسی قوم تھی, کیا دعوت دی؟ یا ایھا العرب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے عرب کے لوگوں, عرب کے باشندوں, کسی مسلمان مومن سے خطاب نہیں, عرب کے لوگوں, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ جو ہے اپنی زبان سے بول دینا یہ کمال نہیں ہے, اس کے ارکان. یعنی عرب لوگ ایک تو جنگجو تھے, بات بات میں ہتھیار اٹھانے والے تھے, تلوار نیام سے نکال لیتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, بہت طرح کی بات تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک رب کی عبادت نہیں کرتے تھے. کئی ارباب تھے ان کے, کئی رب بنا لیے تھے, کئی معبود بنا لیے ہوئے تھے. ان تمام معبودان باطل سے نکال کر کے ایک رب کی طرف ان کو لے کر کے آنا, یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. یعنی تم جو بہت سارے رب کو پوج رہے ہو, پرستش کر رہے ہو, مان رہے ہو, ان سب رب کو چھوڑ کر کے اس ایک خالق اور مالک اور اپنے رب کو مانو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. اس کا اقرار کرو اپنی زبان سے, کامیاب ہو جاؤ گے. اتنا ہی نہیں, تملک العرب والعجم, عرب اور عجم یعنی عرب پورے دنیا کی ملکیت تمہاری ہو جائے گی, مالک بن جاؤ گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے. وحدت رب. وحدت اب کیا ہے؟ شروع میں ایک آیت پڑھا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو, ڈرو اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. تو ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام ہوئے, اسی سے پیدا کیا. پھر وہیں سے وبث فیہما رجالا کثیرا ونساء, مرد اولاد بڑھے, عورتیں بڑھی, اور پھر یہاں سے کنبہ, قبیلہ, خاندان بنا. لیکن ہم سب کے ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام ہے. اس چیز کی دعوت دی. پھر اس کے بعد جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف, لڑائی, فساد, ان سب چیزوں کا حکم اسلام ہمیں نہیں دیتا. مکی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں جب مدنی زندگی میں آئے, سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ یہ کیا, بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, اطراف اور اکناف میں جتنے یہودی قبائل بسنے والے تھے ان سب کو بلائے. معاہدہ کیے ان کے ساتھ کہ تم یہودی ہو, اسلام کو نہیں مانتے ہو, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کریں گے, مدینے میں مل جل کر کے رہیں گے. بہت سارے معاہدہ ہوئے. ان معاہدہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے جو قوم ہے ان کی عزت, ادب اور احترام کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. ان کی بھی لحاظ رکھا جائے, عزت کی جائے, ادب کی جائے. جو معاہدے ہوئے, ان معاہدے سے مدنی زندگی کے یہودیوں کے ساتھ, یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, ان معاہدوں سے ہمیں اسی کا علم ہوتا ہے کہ ان کے دوسرے قوم کا لحاظ کی جائے, ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے. مدینے میں اگر کوئی تیسری قوم, یہود و نصارہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, ان کے مدینے میں بسنے والے کے علاوہ
اگر کوئی تیسری قوم حملہ کرتے ہیں تو ہم سب مل کر کے لڑیں گے ان کے ساتھ، مدینے کے محافظ رہیں گے ہم لوگ، یہودی بھی اس میں شامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی شامل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی بھائی جہاں پر ہیں تو ایک دوسرے قوم کی عزت، آبرو اور اس کا لحاظ رکھنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ پھر آپس میں کیا تعلیم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کہتے ہیں عرب کے علاوہ بستی، عرب کے علاوہ کنٹری، عرب کے علاوہ ملک، وہ عجمی ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بڑپنا حاصل نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ اسی طریقے سے ولا لابیض علی اسود، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے اعتبار سے لوگ بلند ہوتے ہیں، اور تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے لوگ برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ کس کے پاس کون کتنا تقوی ہے، اس کا علم خالص اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ ہی جانے کہ انسان کے تقوی کہاں تلک ہے، ان کے اندرونی کیا حالات ہے، کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، بدبخت ہیں، گنہگار ہیں، سب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک چیز کی تو یہ دعوت دی، وحدت رب، وحدت اب، پھر آپس میں بھائی بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، بے شک تم سب کا رب ایک ہے، وآباؤکم واحد، اور تم سب کے باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام جو ہے امن کا پیغام کے ساتھ صرف مسلمانوں کو امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں، بلکہ سب کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ غیر مسلموں کی جو بات کیا معاہدے کے لحاظ سے، ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی، غیر مسلموں کی عزت، آبرو، جان، مال، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام دیتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، کہیں سفر میں تھے، ان کے ساتھ اور دو صحابی اور دو شخص تھے، سفر میں دوستی کے ساتھ تینوں سفر کر رہے ہیں، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اسلام پسند، پھر ان دونوں آپس میں دوستی میں رہتے ہوئے تینوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کے مال کو چھین لیتے ہیں، مال کو لوٹ لیتے ہیں قتل کرنے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام پسند ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ مال میں نے میرے دو ساتھیوں کو مار کر کے لیا ہے، اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما الاسلام فقد قبلنا، جو تمہارا اسلام ہے ہم قبول کرتے ہیں کہ قابل قبول ہے تمہارا اسلام، واما المال فانه غدر وخیانہ، اور جو تم مال لے کر کے آئے ہو یہ غدر یعنی دھوکہ ہے اور خیانت ہے، اگرچہ کہ تم کافر دوست کے ساتھ، مشرک دوست کے ساتھ خیانت کیا ہے، یعنی ان کے مال باعزت ہے، تم نے ان کو دھوکے سے قتل کیا، ان کے مال کو لوٹ لیا، یہ اسلام میں قبول نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو لہٰذا عزت کے ساتھ، جان کے ساتھ ان کے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اسلام دیتا ہے۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کا ادب و احترام اور دوسرے قوموں کے جو قواعد اور قوانین ہیں ان سب کا بھی لحاظ رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ ہم جس ملک میں بستے ہیں یہاں صرف ایک ہی قوم سارے کے سارے مسلمان نہیں ہیں، مختلف مذاہب والے بستے ہیں، ان کے بھی لحاظ رکھنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے کس انداز سے ہم ان کے ساتھ اسلام کو پہنچائیں یہ الگ تعلیم ہے، لیکن معاشرے کے لحاظ سے ان کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو قاعدے اور قانون بنے ہوئے ہیں اس کا توڑنا نہیں ہے، لحاظ کرنا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ مکے سے نکل کر کے مدینہ آتے ہیں اسلام، اور ابو رافع رضی اللہ عنہ معمولی شخص نہیں تھے، مشرک کے سفیر تھے۔ سفیر کہتے ہیں ادھر کے میسج لے جا کر کے ادھر بتلانے والے، اور ادھر کے میسج ادھر لانے والے،
اس کو سفیر کہا جاتا ہے. ہر ملک ہر حکومت رکھتے ہیں اپنے سفیر. اگر کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجنا ہوتا ہے انہی کو بھیجتے ہیں. یہ ہمارے سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. اور نمائندہ کا ادب اور احترام یہ ہوتا ہے کہ یہ جس قوم سے لڑائی ہے, فساد ہے, اگر وہاں یہ ایک سفیر, نمائندہ, ترجمان جا رہا ہے تو جو میسج لے کر کے آئے ہیں اپنے دشمن ہی صحیح ان کے جانب سے ان کے میسج کو رکھ لیا جائے اور ان کو باعزت واپس بھیج دیا جائے. ہر قوم کا یہ قانون ہے. سفیر کو مار دینا, قتل کر دینا یا ان کو اپنے پاس روک لینا بہت بڑی خیانت ہے. ابو رافع رضی اللہ عنہ مشرکین کے سفیر تھے. اسلام سے پہلے مدینہ آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کچھ پیغام مکے کی طرف سے لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اسلام پسند ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ واپس مکے جاؤں, مشرکین کے صف میں, مشرکین کے گروہ میں پھر میں واپس جاؤں, مجھے پسند نہیں, میں یہیں رہ جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, خیانت ہے, غداری ہے. اسلام قبول کر لیے ہو, اسلام کی حالت میں رہو, اسلام سے پھرنے کی تعلیم میں نہیں دیتا ہوں اور بہت تعریف کرتا ہوں تم نے اسلام قبول کیا, ہدایت نصیب ہوئی تم کو, لیکن قاعدے اور قانون کے لحاظ سے تم اپنی گروہ میں, اپنی قوم میں واپس جاؤ. اور اس وقت جو عرب کی حالت تھی, اگر کسی سفیر کو اپنے پاس رکھ لیے, ایسا ہی رکھ لیتے ہیں, اس کا مطلب اعلان جنگ ہے, یعنی تمہارے ساتھ ہم جنگ کے اعلان کرتے ہیں, اسی لیے ہم تمہارے سفیر کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیے, تمہارے نمائندے کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج دیتے ہیں واپس اور وہ اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں. یہ تو رہے حالات, پس منظر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ کیا کرتے تھے. جب اس رویہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے, ان کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا کوشش رہتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, معاملات کرنا, یہ سب چیزیں کیسی تھی. رویہ تو ان کے ساتھ, معاملات ان کے ساتھ, لین دین ان کے ساتھ جو ہے عرب لوگوں کے حساب سے, ماحول کے حساب سے ویسے تھے. لیکن جب آپ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے تو اپنی دعوت کو کس انداز سے ان کے سامنے پیش کیا. انسانیت کی پیغام پہنچاتے پہنچاتے اسلام کی تعلیم کیسے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتے, ان کے قواعد اور قانون کو لحاظ کیے, ان کی مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت کی ذمہ لیے. اس میں تمیز نہیں کیا کہ کسی غیر مسلم کی, مشرک کی, کفار کی یا دشمن کی عزت لوٹے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہوں گے, اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. کافر کے مال اگر لوٹے جا رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش یا اسلام خاموش, اس کی بھی اجازت نہیں دیتا, ان کا لحاظ کیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو دعوت دیے, پہلی چیز اخلاق کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیت لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان کے اعتبار سے, دبدبا اور شان و شوکت, جاہ و منصب کے اعتبار سے ان پر حکومت نہیں کیے, ان کے دلوں پر حکومت کیے. دلوں میں گھر گئے, گھس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں. دیکھیے کس انداز سے گھسے. جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں میدان جنگ میں. دانت ٹوٹ جانے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول, اور اسی طریقے سے طائف کے واقعہ کو یاد کریں, دعوت دینے کے لیے طائف جاتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. دشمنوں نے مار کر کے اوباش اور گنڈے قسم کے نوجوانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیج دیتے ہیں. جنگ احد میں دانت ٹوٹنے کا واقعہ ہو یا پھر طائف کے میدان کا واقعہ ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ان مشرکین کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کے پاس بد دعا کیجیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, نادان ہے, سمجھ نہیں رہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, ممکن ہے بعد میں سمجھ آ جائے گی اور یہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں گے. اس انداز سے اخلاق پیش کیے. آج ہمارے غیر مسلم کی بات الگ, ایک مسلمان ہمارے ساتھ اگر کسی قسم کی کوئی دھوکہ اور غداری کیے تو ہم اس وقت تلک سکون سے نہیں بیٹھتے جب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دیں. میرے ساتھ دھوکہ کیا, میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا. پھر اگر ہم اس انداز سے تلے ہوئے رہیں گے بدلہ لینے کے لیے تو انسانیت کا پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کب پہنچائیں گے.
ہمارے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اپنے پرانی دشمنی یا دھوکے کو بدلہ لینے کے لیے ہر ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً غلطی کیا ہے, یقیناً ظلم کیا ہے, لیکن ہمارا اپنا دل بڑا کر کے معافی کی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں آیت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. شہید کرنے دینے کے بعد, شہادت کے بعد ان کے دل, کلیجی, گردے, زبان, ناک, کان کاٹ کر کے اپنے منہ میں چبا لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندہ اسلام سے پہلے. اس کے بعد اتنے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ رضی اللہ عنہ, اتنے بے دردی اور خطرناک طریقے سے جو ان کی شہادت کی لاش کو دیکھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ارادہ کر لیے کہ اگر اس کے بعد کبھی جنگ ہوئے تو میں مشرکین کے 70 آدمیوں کے ساتھ میں یہی رویہ کروں گا, یہی سلوک کروں گا. ارادہ کر لیے. اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے کہ یقیناً تمہیں تکلیف دی گئی ہے, اور لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جتنی تکلیف تم کو دی گئی ہے اتنا ہی دو. وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کر لو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا مقام ہے یہ چیز. اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنے کے بعد جو باوجود ارادہ کرنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو جیتے. عباد الرحمن یعنی نیک بندوں کی جو صفات قرآن مجید میں ہمیں ذکر کیا گیا ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جو آیت ہے, کئی آیات ہیں, ان میں سے ایک آیت کہ جب ایک انسان کو, ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ لڑائی ہو جا رہی ہے یا گالی گلوچ کر رہے ہیں, تو اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان کو دعا دیں. ایک آدمی ہماری ماں, بہن, بیٹی, بیوی سب کے نام کے ساتھ ملا کر کے گالی دے رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بھیانک ہمارے متعلق الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ان کے رد میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کسی جاہل سے تم مخاطب کرو, بات چیت کرو, تو ان کو سلام کو. وہ آخر میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کیسی قوم ہے جن کو ہم گالی گلوچ دے رہے ہیں, الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اور میرے مقابلے میں وہ مجھے دعا دے رہا ہے, دعا کر رہا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے, دعا دے رہا ہے وہ. تو یہ تعلیم ہمیں اسلام دیا. اس انداز سے جو ہے لوگوں کے دلوں کو ہم جیت سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک جامع صفات لوگوں کو دل کو جیتنے کی یہ تھی, فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ نے آپ کو فطری طور پر یہ صفت دے کر کے نازل کیا تھا, دیا ہوا تھا. رحمت, فبما رحمت لنت لہم, اللہ رب العالمین کے رحم اور کرم سے, رحمت سے آپ نرم دل تھے لوگوں کے لیے, بالکل نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے سب لوگوں کے ساتھ, دوست کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے, آپ کی زبان میں سختی رہتی, تو یہ نرم دل کی وجہ سے آپ کے اطراف اور آپ کے آس پاس لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن زبان میں سختی ہوتی, بات میں نرمی نہیں رہتی, لب و لہجہ بڑا سخت رہتا, تو آپ کے پاس جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں دور چلے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نرم کر لیے تھے. آخری چیز, عام طور پر لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے یہ ساری چیز ہیں, لیکن بسا اوقات جو ہم لوگوں کے دلوں کو نہیں جیت پاتے ہیں, ایک آخری چیز بتا کر میں اپنی بات یہ ختم کروں گا. نام نمود, شہرت طلبی. دنیا کے اندر ہم فیمس ہونا چاہیے, ہمارا نام روشن ہو, لوگ ہم کو اچھے الفاظ سے پکارے کہ بڑے آدمی کوئی ہے تو فلاں. چھوٹے چھوٹے عہدے, چھوٹے چھوٹے منصب, چھوٹے چھوٹے پوسٹ, اس کے لیے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہم تیار ہو جاتے ہیں. دوسروں کو دکھاوے کے لیے, نام نمود کے لیے ہمیشہ مرتے رہتے ہیں ہم. اس چیز کی تعلیم نہیں دیا. اب ہم اندازہ لگائیں, اللہ کی جانب سے اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو کیا عہدہ ہے پتہ ہے؟ نبوت کا عہدہ ہے. نبی بن جانا, یہ اللہ رب العالمین بندوں کو خاص کر کے چن لیتا ہے اور ان کو نبی بناتا ہے. یہ بہت بلند عہدہ ہے, سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے, جو ہم آج دنیا میں معمولی عہدے کے لیے مرتے رہتے ہیں, ریا نام نمود کے لیے مرتے رہتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی طلق کر دیتے ہیں, اور عہدہ مل جانے کے بعد اپنا روب اور دبدبہ جماتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو ریا نمود ہیں,
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. معنی یہ ہے کہ ہم جو 25-26 انبیاء کرام کی جو ذکر قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار انگنت لا تعداد انبیاء ہم بھیجے دنیا کے اندر، بے شمار تعداد کے انبیاء کرام ہم دنیا کے اندر بھیجے. بہتوں کے نام تم کو مل جائیں گے، اور بہت سارے انبیاء کے ہم نے نام تلک کو بھی چھپا کر کے رکھا، نام کو بھی دنیا والے کے سامنے نہیں آنے دیا. یہاں تک اللہ رب العالمین جو اپنے عہدہ دیتا ہے نبوت کے شکل میں، ان لوگوں کے نام کی بھی حفاظت کر کے رکھا. اور ہم معمولی چیز کے لیے جو ہے لڑ جھگڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، کورٹ کچہری اسٹیشن سارے چیز کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین اگر انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام کے نام تلک بھی مخفی رکھا ہے، چھپا رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام جو انسانیت کے نام بھیجے ہیں، صحیح طریقے سے ہم سب کے سامنے پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.